شارٹ نوٹس پہ آپ نے یہاں تشریف لایا. ہم چونکہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے اور ہمارا کام یہ ہے کہ ہم لوگوں کے مسئلے جو ہے وہ اجاگر کریں، کیونکہ ہم لوگوں کی ہی نمائندگی کرتے ہیں. اگرچہ ہم سب کو یہ بھول گیا ہے یا بھول جاتا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا کیا واقعات پیش آئے، پھر بھی ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان چیزوں کو یاد رکھیں اور ہمیشہ ان کی ترجمانی کریں اور ان کا ازالہ جو ہے وہ ڈھونڈیں. میں بات کر رہا ہوں 2014 7 سپٹمبر کی، جب کشمیر میں 100 سال کے بعد ایک ڈیزاسٹرس فلڈ آ گیا. 100 سال کے بعد یہ فلڈ آیا، اس کو ایک نیشنل ڈیزاسٹر کلیم کیا گیا. کیوں؟ کیونکہ اس میں ہمارے 277 لوگ جو ہے جاں بحق ہو گئے اور لاکھوں کروڑوں روپے کا نقصان بھی ہوا، جس میں ایگریکلچرل لینڈ تھا، جس میں لوگوں کے مکان تھے، جس میں پراپرٹیز تھی، جس میں سٹاک تھا. ایک زبردست نقصان سے ہم 2014 میں گزرے ہیں. تقریباً لاکھوں ایکڑ جو ایگریکلچرل لینڈ ہے پرٹیکولرلی اننت ناگ ڈسٹرکٹ میں جو ہے ڈسٹروائے ہو گئی اس فلڈ سے. اگر سری نگر کی ہم بات کریں تو سروے کے مطابق 1,00,000 گھر جو ہے وہ تباہ ہو گئے اس فلڈ میں. کچھ اس میں ٹوٹلی ڈیمیج ہو گئے، کچھ پارشلی ڈیمیج ہو گئے. اور ایک تخمینے کے مطابق جو ہمارا نقصان لاس 2014 میں ہوا ہے وہ 1,00,000 کروڑ روپے کا ہوا ہے. وجہ یہ تھی کہ جو ہمارا یہ جہلم ہے، اس کی جو کیرینگ کیپیسٹی ہے وہ سورسز کے مطابق 25,000 کیوسیکس ہے، اور 2014 کو جو فلڈ تھا اس کا میگنیچیوڈ تھا 1,15,000 کیوسیکس. چونکہ کیرینگ کیپیسٹی کم تھی، اس چیز پہ کام نہیں ہوا تھا، یہ اوور فلو ہو گیا، ہمارے بینکس ٹوٹ گئے اور لوگوں کے گھروں میں، لوگوں کے زمینوں میں پانی گھس گیا. اللہ کا بہت بہت شکر ہے، اس کی وجہ سے ایک کولیٹرل ڈیمیج بھی ہو سکتا تھا، لیکن اللہ کا بہت بہت شکر ہے کہ کولیٹرل ڈیمیج نہیں ہوا. صرف یہ 277 لوگ بدقسمتی سے انفارچونیٹلی چل بسے. آپ کو یاد ہوگا امیڈیٹلی اس فلڈ کے بعد PDP پاور میں آئی 2015 میں. اس وقت سری نگر کی حالت بہت خراب تھی، لوگ بے گھر ہو چکے تھے، لاکھوں لوگ بے گھر ہو چکے تھے. مال، مکان، دکان، زمین سب خستہ حال. تو امیڈیٹلی ضرورت یہ تھی کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کی زندگی ٹریک پر لے آئیں. تو چیلنجز بہت تھے. پرائم منسٹر خود سری نگر آئے، بلکہ 2 بار آئے سری نگر، کیونکہ اس کا جو امپیکٹ تھا وہ اتنا ڈیوسٹیٹنگ تھا. تو ہماری حکومت نے جیسے ہی پاور میں آئے تو پہلا جو انہوں نے کام کیا کہ تقریباً 2,000 کروڑ ان لوگوں کے لیے انہوں نے واگزار کروائے جن کے مکان ڈیمیج ہوئے تھے، اور امیڈیٹلی سسٹم میں یہ پیسہ ڈال کے لوگوں کو دے دیا گیا. 800 کروڑ امیڈیٹلی بزنس فریٹرنیٹی کے لیے واگزار کرائے اور ان کے اکاؤنٹوں میں یہ ڈال دیا گیا تاکہ وہ دوبارہ سے اپنا بزنس سٹارٹ کریں، ریوائیو کریں. چیف منسٹرز پرائیویٹ ریلیف فنڈ سے 400 کروڑ انہی کاموں کے لیے کہ لوگ کسی طریقے سے واپس ٹریک پر آ جائیں. انشورنس کمپنیز کو پرسویشن کی کہ امیڈیٹ سیٹلمنٹ انشورنس کا ہو تاکہ لوگ پھر اپنی ایکٹیویٹیز میں مشغول ہو جائیں. لیکن اس کے بعد جو ہمارے پاس چیلنج تھا وہ یہ چیلنج تھا کہ اگر پھر دوبارہ ایسی پریشانی آئے تو کیا کیا جائے. تو ہماری سرکار نے ایک پرپوزل بھیجا سینٹرل گورنمنٹ کو، اور امیڈیٹلی جو چیزیں ہم کو امیڈیٹلی کرنی تھی، ایک 2,000 کروڑ کا جو ہے سینکشن وہاں سے جہلم توی پروجیکٹ کے نام سے اپروو کروایا، اور امیڈیٹ ریلیز 400 کروڑ کا ہماری دور حکومت میں ہوا. اور بائی 2017 اینڈ بگننگ آف 18 یہ 400 کروڑ روپے 399 ٹو بی پریسائز ہم نے خرچ کیے ڈیسلٹیشن جہلم کا، فلڈ چینلز کا ڈیسلٹیشن، اسٹرینتھننگ آف بینکس،
اور ان سب چیزوں پہ یہ 400 کروڑ روپے خرچ کیے. بلکہ اتنا ہی نہیں، ہم نے یہ فیز 1 کہلاتا تھا، فیز 2 کے تحت ہم نے باقی 1600 کروڑ کی بھی مانگ کی، لیکن بدقسمتی سے پھر ہماری سرکار گر گئی. اب سوال یہ ہوتا ہے، میں نے آپ کو یہ ڈیٹیل اس لیے بتائی کہ اب 2018 سے آج تک 5 سال ہوئے، اور ان 5 سالوں میں اس پروجیکٹ پر، جہلم توی پروجیکٹ پر گورنمنٹ نے کیا کام کیا ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک پرپیچول تھریٹ کشمیر کے لوگوں کے لیے یہ ہے، کیونکہ آج بھی جہلم کی کیرینگ کیپیسٹی 30,000 کیوسیک سے اوپر نہیں گئی ہے، اور ایک پرپیچول تھریٹ ہمارے اوپر ہے، سری نگر کے لوگوں کے اوپر ہے، اننت ناگ کے لوگوں کے اوپر ہے، کشمیر کے لوگوں کے اوپر ہے، کہ اگر 4 دن 5 دن مسلسل بارش ہوئی تو یہی حال ہوگا جو 2014 میں ہوا، کیونکہ ہم نے اس کے بارے میں کوئی اقدام نہیں اٹھایا. 2018 سے لے کر آج تک جو میں نے ڈاٹا گیدر کیا ہے، جو ہم نے 1600 کروڑ ایڈیشنل مانگے تھے گورنمنٹ آف انڈیا سے، 120 کروڑ انہوں نے ان 5 سالوں میں ہمیں دیا ہے، اور یہی 120 کروڑ ان 5 سالوں میں موجودہ حکومت نے اس پروجیکٹ پر لگایا ہے. اور اس میں بھی 70-80 کروڑ جو ہوا ہے لینڈ ایکوزیشن پر خرچ ہوا ہے. مطلب نہ جہلم پر کوئی کام ہوا ہے، نہ اس کے فلڈ چینلز پہ کوئی کام ہوا ہے، نہ اس کے ایکسٹینشنز پر کوئی کام ہوا ہے. کہیں کہیں جگہ تو میں نے یہ بھی دیکھا کہ جیسے آپ دودھ گنگا سے ادھر جا کے اس کا ایکسٹینشن دیکھیں، وہ فلڈ چینل کنیکٹ ہی نہیں ہے آگے کسی چیز کے ساتھ. وہ تو تقریباً 4-5 ہزار کنال زمین میں نے دیکھا وہ پانی چلا جاتا ہے. وہاں لوگوں نے مکان بھی بہت بنائے ہیں، ان مکانوں میں بھی چلا جاتا ہے. غرض اتنا امپورٹنٹ جس میں لوگوں کی جان و مال کا تحفظ، اٹ از دا پرائیورٹی آف دی گورنمنٹ. اور اتنے بڑے چیز کے لیے ان 5 سالوں میں کوئی کام نہیں ہوا ہے. آن دا کانٹری آپ دیکھیے کیا ہوا ہے ان 5 سالوں میں. دیکھیے کوئی پروڈکٹ جو ہوتا ہے نا جس میں دم نہیں ہوتا ہے، اس کی ایڈورٹائزنگ پر بہت پیسہ خرچ کیا جاتا ہے. ہمارا یہ ماننا ہے کہ ہماری موجودہ سرکار میں کوئی دم نہیں، اور یہ اپنی ایڈورٹائزنگ کے لیے سب کچھ کرتے ہیں. ایڈورٹائزنگ کیا ہے؟ ایڈورٹائزنگ یہ ہے کہ ہم نے یہاں بہت ڈیولپمنٹ کی. ایڈورٹائزنگ یہ ہے کہ ہم نے یہاں اسمارٹ سٹی بنائی. اس ایڈورٹائزنگ پر، اس گلیمر کو، اپنے کاموں کو گلوریفائی کرنے کے لیے یہ سپریم کورٹ میں بھی انہوں نے ایک ایفیڈیوٹ دیا کہ ہم نے ان 5 سالوں میں کیا 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 ہے. میں آپ لوگوں سے بھی پوچھتا ہوں اور اس سرکار سے بھی پوچھتا ہوں کہ کیا سب سے پہلی پرائیورٹی ہمارے لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت نہیں ہے؟ اس پروجیکٹ کو آپ نے ڈیفنڈ کر دیا ہے، اور آپ کن چیزوں کی طرف لگے؟ یہ تو ہوا اپنے آپ اور اپنے کاموں کو گلوریفائی کرنے کے لیے. ان کی دوسری پالیسی آپ دیکھیے. ہم نے 30-35 سال ٹربولیشنز دیکھے، ہم نے سیلاب جھیلا ہے، ہم ابھی بھی ان پریشانیوں سے باہر نہیں آئے. میں لوگوں کی بات کرتا ہوں، جموں کشمیر کے لوگوں کی، بالخصوص کشمیر کے لوگوں کی. ہم کو کیا کرنا چاہیے تھا، ہم کیا کر رہے ہیں؟ اگر ہمارے پاس کوئی بھی پیسہ ہے جموں کشمیر کے لوگوں کے پاس، وہ یہ موجودہ حکومت کیسے ان لوگوں سے چھین کر کے اپنے کافرز میں بھر رہی ہے. کبھی بجلی کا ٹیرف بڑھاتے ہیں جس کا کوئی جواز نہیں ہے، کبھی سمارٹ میٹر اور پری پیڈ میٹر کی بات کرتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ پیسہ جو ہے لوگوں سے وصولا جائے اور سرکاری خزانہ جو ہے بھرا جائے. لوگوں کی حفاظت اور تحفظ کا کوئی خیال نہیں ہے. اس کے بعد ایک پرپوزل لاتے ہیں کہ ہم پراپرٹی ٹیکس امپوز کریں گے. پراپرٹی ٹیکس امپوز کریں گے، پھر انہی لوگوں پر پریشر جو لوگ آلریڈی ہوا ڈیوسٹیٹڈ، جو بالکل ختم ہوئے ہیں ان چیزوں سے، ان پر ایک اور چیز پراپرٹی ٹیکس، واٹر چارجز، میونسپل چارجز. ہر کوئی کوشش جو اس گورنمنٹ کی ہے وہ یہی کوشش ہے کہ لوگوں کے جیب میں اگر کوئی پیسہ ہے، اس پیسے کو بھی ان سے چھین لیا جائے اور گورنمنٹ خزانے میں بھر دیا جائے. اور اس چیز کا کوئی ریگارڈ نہیں ہے کہ یہاں پر جو لوگ ہیں وہ کس پرپیچول تھریٹ میں ایگزسٹ کر رہے ہیں، اور ان کی جان و مال کا تحفظ کیا جانا چاہیے.
یہ جو 2 پروجیکٹ میں نے آپ کو بولی، دیکھیے اس سے بڑا المیہ کیا ہے. فیز 1 اور فیز 2 جو پروجیکٹ ہے جموں توی پروجیکٹ کا، جہلم اور توی پروجیکٹ کا، اگر یہ سارا امپلیمنٹ ہو جاتا ہے پورے 2000 کروڑ روپے ہم اس پر خرچ کریں گے. اس کے بعد بھی ہماری جو کیرینگ کیپیسٹی جو ہے وہ اس جہلم کی 60,000 کیوسکس ہو جائے گی، جبکہ ہمارا جو سیلاب آیا ہے 2014 میں 1,15,000 کا ڈسچارج ہوا. تو غرض یہ ہے کہ اتنا کرنے کے بعد بھی ہمیں کچھ اور سوچنا ہے تاکہ ہمارے لوگ جو ہے سیف ہو جائیں. ایک بڑا پروجیکٹ کنسیو کرنا ہے جس سے ہمارے لوگ جو ہیں وہ سیف ہو جائیں. ابھی یہ جو کہ مطلب ایک امیجیٹ اس سے ہماری سیکیورٹی نہیں ہوتی ہے، اس میں انہوں نے ان 5 سالوں میں کچھ نہیں کیا ہے. تو اس کے بعد سوچنے کی تو بات ہی نہیں ہے. اس پریس کانفرنس کا صرف یہ مدعا اور مقصد ہے کہ ہم اس ڈسپنسیشن کو اور جو اس وقت ہیلم آف افیئرز پر ہے ان کو یہ باور کرائیں کہ آخر آپ کیا چاہتے ہیں، جموں اور کشمیر کے لوگوں کی آپ کی نظر میں کیا قدر ہے. آپ روز اخباروں پہ ای ڈیجیٹل انڈیا، ای چالان، ہر دن ہم اخبار پہ دیکھتے ہیں، چیف سیکریٹری صاحب بولتے ہیں، ایل جی صاحب بولتے ہیں، باقی افسران بولتے ہیں. مان لیجئے یہ ای چالان کا سسٹم ہے، مان لیجئے یہ، لیکن جو اصل مسئلہ ہمارا ہے اس کی طرف کیوں نہیں یہ دھیان دے رہے. یہ ای چالان سے کیا ہوگا؟ آج تک ٹریفک کاپس ہمارے سڑکوں پر جاتے تھے، کم سے کم ٹریفک ریگولیٹ کرتے تھے. اب وہ گھر پر بیٹھیں گے، ای چالان ہوگا، لوگوں کی جیب سے پھر پیسہ نکلے گا. اس سے ہم کو مقصد کیا ہے؟ اس سے ہمارا ہوگا کیا ان چیزوں سے جو آپ یہ ڈیجیٹل انڈیا کی بات کرتے ہیں؟ آپ نے پورے ریور بینکس پہ ہیش ٹیگ لگایا ہے کشمیر، سری نگر، آپ روز اخبار پہ دکھاتے ہیں کہ لوگ بیٹھے ہیں، لوگ فوٹو کھینچ رہے ہیں. لیکن ان بینکس کا کیا حالت ہوگی اگر 4 دن بارش ہو جائے گی؟ ہیش ٹیگ کے ان سائن بورڈز کا کیا ہوگا؟ وہ بینچز جو آپ نے لگائے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ آپ کو یاد ہوگا اگست میں 2 کی 3 دن بارش ہوئی. آپ کو معلوم ہے لوگ گھروں میں سے اپنا سامان نکالتے ہیں، لوگ پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں، لوگ چپ ہیں، خاموش ہیں، لوگ بات نہیں کرتے ہیں. مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی پریشانیوں کا حل نہیں کیا جائے. میری مؤدبانہ گزارش آپ لوگوں سے ہے کہ آپ ہر گورنمنٹ فنکشن میں جاتے ہیں، آپ ہی کے وسادت سے ہم لوگوں تک یہ ہیش ٹیگ اور ڈیجیٹل انڈیا یہ چیزیں پہنچتی ہیں. میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جب بھی آپ گورنمنٹ فنکشن میں جائیں یہ سوال ضرور اٹھائیں، کیونکہ ہم سب لوگوں کی جان خطرے میں ہے. ہمارے اوپر کبھی بھی یہ کیٹاسٹرافی ہو سکتی ہے، اور خدا نہ خواستہ پچھلی بار اگر ہماری جانیں بچ گئی اس میں خدشہ ہے کہ ایک بہت بڑا کولیٹرل ڈیمیج ہو سکتا ہے. ہم اتنے والنریبل ہیں. میری آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے، آپ لوگ سرکار سے سوال اٹھائیں، آپ لوگ لوگوں کی بات کریں. ہم تو ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، ہم کوئی مسئلہ نہیں بھولیں گے، ہم ہر دن یاد رکھتے ہیں، ہم لوگوں کا ہر مسئلہ یاد رکھتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارا فرض ہے. میری آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ بھی ان مسئلوں کو اٹھائیے، ہائی لائٹ کریے اور سرکار سے جواب طلب کیجیے. آپ کا بہت بہت شکریہ یہاں آنے